كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر احمده واصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمده ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون قال النبي صلى الله عليه وسلم من سره ان يحب الله ورسوله فليقرأ في المصحف اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سامعین حضرات و حاضرین مجلس، تمام قسم کی حمد و ثنا، ہر قسم کی بڑائی اور کبریائی اللہ احکم الحاکمین کی ذات کے لیے خاص ہے۔ مختصر تمہید کے بعد بے شمار لا تعداد درود و سلام ہو اس ہستی اقدس مقدس مطہر پر جس کا نام اسم گرامی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ سب سے پہلے میں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہوں کہ اللہ حکم الحاکمین نے توفیق بخشی آج ہماری جماعت کے نامور عالم دین اور اس علاقہ کی معزز شخصیت اور جامعہ اشاعت الاسلام کے مدیر محترم جناب مولانا ساجد الرحمان حفظہ اللہ کی دعوت پہ یہاں پہنچے ہیں۔ میں کوئی لمبا چوڑا خطاب کرنے کے لیے یہاں نہیں بیٹھا۔ شیخ صاحب نے کہا کہ 10-15 منٹ آپ نصیحت کر دیں، تو یقیناً جب بہت بڑے عالم دین موجود ہوں تو پھر طالب علم کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی۔ شیخ محترم کا حکم مانتے ہوئے ایک طالب علم کی ہونے کی حیثیت سے چند باتیں میں آپ کے سامنے رکھوں گا، کیونکہ جب جماعت کے نامور خطیب موجود ہوں تو پھر جو مجمع بھی ہوتا ہے ان کی بھی یہ خواہش ہوتی ہے کہ جس خطیب کو بلایا گیا ہے اس کو وقت دیا جائے۔ انشاءاللہ ہم یہ ساری باتیں جو ہے مد نظر رکھتے ہوئے اختصار کے ساتھ 10 سے 15 منٹ میں آپ کے سامنے گفتگو کروں گا، تو آپ سبھی ساتھی توجہ کے ساتھ بیٹھے، کیونکہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث یا اللہ تعالیٰ کا قرآن بیان ہو تو پھر مسلمان کی شان و شوکت یہ ہے کہ وہ توجہ کے ساتھ بات سنتا ہو، کہنے والا کوئی بھی۔ آج انتہائی خوشی اس بات کی ہے کہ اس جامعہ سے آج فارغ التحصیل ہونے والے طلباء ان کو اصلاح دی جائے گی۔ یقیناً ہر چیز کا ایک مقصد ہوتا ہے۔ یہ آپ کے سامنے مسجد ہے، اس کا ایک مقصد ہے۔ جس مسجد میں نمازی نہ ہو، عبادات نہ ہو، منہج نہ ہو، عقیدہ نہ ہو، تو پھر مسجد کا مقصد فوت ہو جاتا ہے۔ اسی طرح مدرسہ ہے، اس کا بھی ایک مقصد ہے کہ طلباء پڑھیں، اساتذہ بیٹھیں، مسندیں لگی ہوں، احادیث رسول پڑھائی جائے، طلباء آئیں، تفسیر پڑھیں، مفسر بنے، عالم بنے، پھر اساتذہ کو بھی خوشی ہوتی ہے، جو معاونین ہوتے ان کو بھی خوشی ہوتی ہے۔ آج یہ بہار آئی جب ہر مدرسے کا سالانہ جلسہ ہوتا ہے، لوگ ہم سے سوال کرتے ہیں کہ مولانا صاحب آج سالانہ کانفرنس ہے تو آپ کو خوشی کیوں ہے؟ بڑے خوش نظر ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ ہماری سال کی محنت اساتذہ کی، انتظامیہ کی، جماعت کی آج رنگ لے کے آئی۔ یہ طلباء جائیں گے، آپ کے
مدرسے سے ایک بچہ فارغ ہونے والا اللہ کے فضل و کرم سے ایک وہ مدرسہ ہوتا ہے. یہ لوگوں کے ذہن میں بات نہیں ہے. لوگ سمجھتے ہیں جی مولوی صاحب آئے پڑھے چلے گئے. تو میرے بھائی آپ کے علم میں ہو سکتا ہو یا نہ ہو. کتنے ایسے طالب علم ہیں جو اس مدرسہ سے فارغ ہونے والے پاکستان کے مختلف مدارس میں بیٹھے پڑھا رہے ہیں. کوئی ایک عالم مدرسہ بنا کے بیٹھا ہے. وہ سارے کا سارا ثواب معاونین کو، اساتذہ کو، جامعہ کے بانی کو، جتنے بھی اس کے ساتھ ملنے والے ہیں سب کو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے مل رہا. یہی مقصد ہے. ان مدارس کے ساتھ تعلق کو مضبوط کرو. آج امت مسلمہ مدارس سے، مساجد سے پیچھے ہٹتی جا رہی ہے. کفار یہ بات سمجھتے ہیں. آج سے نہیں 1400 سال پہلے سے وہ سمجھتے ہیں اگر مسلمان کی مسجد محفوظ ہے، مدرسہ محفوظ ہے، یہی سے مجاہد نکلے گا، یہی سے اسلام گروہ کرے گا، یہی سے قرآن نکلے گا، یہی سے حدیث نکلے گی، یہی سے لشکر نکلے گا، یہی سے اسلام پھیلتا جائے گا. تو لوگ تیزی کے ساتھ مسلمان ہوتے جائیں گے. یہی تو بیماری ہے. آج سبھی لوگ کیوں مدارس مساجد کے خلاف ہیں؟ یہی تو بات ہے. اور میرے بھائیوں، یہ اللہ تعالیٰ کی سچی کتاب پڑھنے والے خدا کی قسم ایسے عظیم لوگ ہیں. ان کے پاؤں کے نیچے آسمان کے نورانی فرشتے پر بھی جاتے ہیں. یہ کوئی معمولی لوگ ہیں. لیکن آج بس اختصار کے ساتھ ایک دو باتیں درد دل سے میں کہوں گا. یہ مدارس میں پڑھنے والے بچے جتنی ان کی عظمت ہے، جتنی ان کی شان ہے، جتنا ان کا مقام ہے، والدین بھی ان کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں. میرا جملہ ذرا غور سے سننا. ہماری جماعت کے بہت بڑے عالم دین، عظیم سکالر، پروفیسر مولانا عبد الرزاق ساجد حافظ اللہ آپ کے سامنے تشریف فرمائے. میں ان کی موجودگی میں یہ جملہ کہنا چاہتا ہوں کہ آج مدارس میں پڑھنے والے طلبا ان کے والدین ان کے ساتھ زیادتی ہیں. تم کو ہے کہ وہ کیسے ہیں؟ میں بتاتے خود ایک مدرس ہوں، ایک ادارہ چلاتا ہوں. میں نے خود دیکھا کہ آپ کا ایک بچہ مدرسے میں پڑھتا ہے، ایک بچہ سکول کالج میں پڑھتا ہے. اس کی ٹریڈیشن بھی ہے، اس کے کپڑے بھی اچھے ہیں، اس کا جوتا بھی اچھا ہے، اس کی فیس بھی ہے، سب کچھ ہے. ہر روز سکول کالج جاتا ہے، پیسے دیتا ہے. جب مدرسے کا بچہ کہتا ابو جی مدرسے میں جا رہا ہوں 200 روپیہ، صاحب حیثیت کی بات کر رہا ہوں، 200-400 نکالا اس کو دے دیا، جاؤ بچہ ہی مدرسے میں. وہ کہتا ابو جی ضرورت اور بھی ہے. بھئی روٹی ملتی ہے، ناشتہ ملتا ہے، ہر چیز ملتی ہے، 200-400 سے گزارا کر، تجھے کیا ضرورت ہے؟ کبھی انصاف کے ساتھ صبح سکول جانے والا بچہ جب کہتا ابو جی 250 روپے تو ہر روز دیتا ہے. ایک تیرا بچہ مدرسے میں پڑھنے والا، اس کے بھی 50 روپے نکال کے سائڈ پہ رکھ دے. ایک مہینے کے بعد حساب کر 1500 روپیہ اس کا بنتا ہے. 1500 وہ سکول پڑھنے والا لے گیا. پھر مہینے کے بعد مدرسے میں جامعہ شاعت الاسلام مولانا ساجد الرحمان صاحب کے پاس، مدیر صاحب کے پاس شیخ صاحب یہ 1000 روپیہ میری طرف سے، کیونکہ میرا بچہ مدرسے میں پڑھتا ہے، یہ آپ اس کو اپنے فنڈ میں جمع کریں. بچوں کا ناشتہ بھی اچھا، بچے کی کتابیں بھی اچھی، بچے کا لباس بھی اچھا، ساری ضروریات تیری آج مدرسہ پورا کرتا ہے. جب فنڈ کی باری آتی ہے، بچے کی تعلیم کی باری آتی ہے، سکول والے بچے کو ترجیح، مدرسے میں پڑھنے والا بچہ یہ کہتی کہ مولوی بنتا ہے، اس کو کچھ دے دیا تب بھی ٹھیک ہے، نہ دے دیا تب بھی ٹھیک ہے. جب پھر ایک وقت آتا ہے، یہاں میں تیری بات جو تیرے ذہن میں ہے یہ بھی نکالنا چاہتا ہوں. ایک وقت آیا، میں نے دیکھا ایک
شخص فوت ہوا، بیٹا وکیل ہے، انجینئر ہے، پڑھا لکھا ہے، اب فوت ہو گیا باپ، وہ پھر کہے کوئی مولوی ملے میرے باپ کا غسل دے دے، کفن دے دے، مسئلہ سمجھا دے، لوگوں کے پیچھے پھرتا ہے۔ ایک وہ بچہ جس کو تو نے معمولی سمجھا، مدرسے میں بھیج دیا، اب باپ فوت ہو گیا ہے، غم تو ہے نا، پھر اس بچے عالم کی وجہ سے تیرے باپ کے جنازے کی صفوں میں علماء کھڑے، طلبا کھڑے ہیں، وہ کہتا لوگوں سنو پیچھے ہٹ جاؤ، میں نے غسل خود دینا اپنے باپ کو، کفن میں نے خود دینا، جنازے کی صفوں میں میرے حساب سے علماء جماعت کے بزرگ کھڑے ہیں، لیکن جنازہ بھی میں نے اپنے باپ کا خود ہی اٹھانا ہے۔ پھر وہ مصلی پہ کھڑا ہوتا ہے، پھر دعائیں کرتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی سچی کتاب پڑھنے والوں کا مقام ہے۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ یہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی اتنی سچی کتاب ہے، کوئی بات اتنی یقینی نہیں ہے۔ آپ ہر مصنف کی کتاب اٹھائیے، یہ آپ کے سامنے کتابیں پڑھی ہیں، مقدمے میں ہر مصنف لکھتا ہے کتاب پڑھنے والے قاری سے، آئے کتاب پڑھنے والے اگر کوئی غلطی مقدمے میں دیکھو مجھے اطلاع کرو۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں ذالک الکتاب لا ریب فیہ، غلطی تو دور کی بات ہے، میری کتاب میں شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے۔ ایسی کتاب، آخری بات سنیے ذرا غور سے، مجھے بات یاد آ گئی، خلیفہ مامون الرشید سال بعد، یہ مفسرین نے واقعہ لکھا ہے، سال بعد کانفرنس کروایا کرتا تھا خلیفہ مامون الرشید۔ ایک عیسائی تھا، عیسائی بڑا مقرر تھا، کیونکہ حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو ایک جادو ہے، بڑی تقریر کرتا تھا۔ خلیفہ مامون الرشید سے کہا کہ تم مسلمان ہو جاؤ، مسلمان ہو جاؤ۔ وہ عیسائی راہی کہنے لگا، وہ عیسائی عالم کہنے لگا میں مسلمان کیوں ہوں، میں اپنا مذہب نہیں چھوڑوں۔ جب آئندہ سال آیا تو خلیفہ مامون الرشید کو خبر پہنچی کہ وہ شخص عیسائی مسلمان ہو گیا، وہ مسلمان ہو گیا۔ خلیفہ مامون الرشید نے پوچھا کہ جب میں نے دعوت دی اس وقت تو مسلمان نہیں ہوا، تو اب تو مسلمان کیسے ہو گیا؟ بات سنو غور سے توجہ کے ساتھ، آخری باتیں، چند باتیں، 2-3 منٹ میں بات ختم کرنے والا ہوں، ہر شخص توجہ کے ساتھ سن میری بات کو، ذرا آپ کو پتا چلے کہ یہ بچے کون سی کتاب پڑھتے ہیں۔ وہ عیسائی کہنے لگا میں بہترین کاتب تھا، یعنی میں لکھنے والا، میں جب لکھتا تھا تحریر، لوگ میری تحریر لکھے ہوئے فرق لکھا کرتے تھے۔ ایسے ہوتا ہے کسی کی تحریر بہت اچھی ہو، کئی کی علماء کی تحریر بڑی اچھی ہوتی ہے، آج کل شاگردوں نے اپنے جو استاد ہیں ان کا لکھا ہوا سوال کے رکھا ہے۔ وہ کہنے لگا میں نے 2 نسخے تورات کے لکھے، 2 نسخے میں نے انجیل کے لکھے، 2 نسخے میں نے قرآن کے لکھے، سب میں رد و بدل کیا، تورات کے ورق کہاں کہاں لگائے، عبارت کہاں لگائی، انجیل بھی اسی طرح، قرآن مجید کی صورت اسی طرح آگے پیچھے کر کے غلط غلط کر کے میں نے تحریر کر 2 تورات کے نسخے میں یہودیوں کی کنیسہ میں لے گیا، ان کو دے دیے، انہوں نے رکھ لیے۔ 2 نسخے انجیل کے عیسائیوں کے چرچ میں بھیج دیے، انہوں نے رکھ لیے۔ 2 نسخے قرآن مجید کے میں نے مدرسے میں بھیج دیے۔ یہ بیٹھے آپ کے سامنے ہمارے استاد فضیلت الشیخ ساجد الرحمان صاحب کے شاگرد، یہ اساتذہ کے شاگرد، یہ کتاب قرآن مجید حفظ کرنے والے عالم جب مسجد میں گئے، انہوں نے کہا یہ قرآن مجید میں فلاں جگہ پہ غلطی ہے، فلاں سر اٹھا کے فلاں جگہ پہ لگا دی ہے، فلاں سبا فلاں کے لگا دیا، تو اس کے اٹھاؤ، چاہو اس پادری کے پاس۔ وہ گئے، کہنے لگے راہب پادری تو نے قرآن مجید میں فلاں جگہ پہ پھیر کرتی ہے، قرآن آگے پیچھے کر دیے ہیں، آیات آگے پیچھے کر دی ہے، نہیں مانتے، صحیح طریقے سے لکھ۔ وہ کہنے لگا اسی وقت مجھے یقین ہو گیا
نہ تورات آئی نہ انجیل آئی، قرآن آیا، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ یہ اللہ کی سچی کتاب ہے، کہتا ہے میں نے اسی وقت کلمہ پڑھا، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ میں طلباء سے بھی گزارش کروں گا کہ آپ پڑھتے ہیں اس حادثہ کا کو احترام مد نظر رکھیں، اور اسی طرح جو بچے آج فارغ التحصیل ہونے والے ہیں، سندے لینے والے ہیں، اسناد لے کر جائیں گے، یہ بھی اپنے اس حادثہ کو دعاؤں میں یاد رکھے۔ اور بالخصوص جامعہ کے ساتھ معاونین ہیں کہ آج آپ کا لایا ہوا چراغ اللہ کے فضل و کرم سے تمہارے جانے کے بعد، مرنے کے بعد بھی تمہارے لیے صدقہ جاریہ ہوگا۔ اللہ سے دعا ہے عمل کی توفیق دے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام